آپ جھوٹا خدا کس کو کہیں، کیونکہ یہاں تو ہر مذہب کا یہ دعویٰ ہے کہ اسی کا خدا سچا خدا ہے۔ سچا خدا کون ہے اور آپ کے لیے یہ جاننا کیوں ضروری؟ ذاکر نائک نے آپ کو دعوت دی، آخرت میں آپ کے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں ہے ابھی۔ کیا ہی اچھا ہو اگر خدا خود آ کر سب انسانوں کو بتا دے کہ میں ہی اصل سچا خدا ہوں۔ اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے، کیونکہ اس ویڈیو کو پورا سننے کے بعد آپ ریئل گاڈ کو پہچاننے والے ہیں، جو بہت ضروری ہے، کیونکہ مرنے کے بعد آپ کو اگر پتہ چلا کہ سچا خدا تو کوئی اور ہے اور آپ ساری زندگی کسی اور خدا کو پوچھتے رہے تو معاملہ یقیناً نہایت خوفناک ہوگا۔ ابھی زندگی ہے تو موقع بھی ہے خدا کو پانے کا، اس کو جاننے کا، لیکن اصل خدا کو کیسے ڈھونڈا جائے؟ مسلمان کہتے ہیں کہ اصل خدا اللہ اکیلا ہے۔ کرسچن کا دعویٰ ہے کہ جیسس خدا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے۔ ہندو مت بھی مختلف خداؤں کا تصور رکھتے ہیں۔ یہی سوال ڈاکٹر ذاکر نائک سے کیا گیا، ان کا جواب آپ غور سے سنیے، کیونکہ ان کے بیان کے بعد ڈیفرنٹ خداؤں سے متعلق ساری کنفیوژن دور ہونی ہے اور انشاءاللہ آپ اصل خدا کو پہچاننے والے ہیں۔ اگر آپ جانچ پڑتال کریں گے صحیح طریقے سے، اگر آپ کو خدا کا تصور جاننا ہے اسلام میں، تو مسلم کو مت دیکھو، قرآن مجید پڑھو، صحیح حدیث پڑھو۔ اگر آپ کو خدا کا تصور جاننا ہے بائبل میں، تو چرچ کو مت سنو۔ یعنی ان مذاہب کی اپنی کتابوں میں خدا کا جو تعارف کرایا گیا ہے اس کو خود پڑھیں۔ پادری کو مت سنو، بائبل پڑھو۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ہندو مذہب میں خدا کا کیا تصور ہے، تو پنڈت کی بات مت سنو، آپ وید پڑھو۔ خدا کا صحیح تصور جاننے کے لیے اس مذہب کی عظیم کتاب کا مطالعہ کرو، کیونکہ اکثر جو مذہب کے ماننے والے ہیں وہ خود نہیں جانتے ان کے مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے۔ وہ آنکھ بند کر کے اپنے پادری پریسٹ کو مانتے ہیں۔ حالانکہ کسی بھی مذہبی یا فکری رہنما کی پیروی میں اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے پھر اس مذہب کی اصل تعلیمات اس سے پوشیدہ رہ جاتی ہے۔ ہمیں ماننا چاہیے اس مذہب کی عظیم کتاب میں۔ اگر آپ انویسٹیگیٹ کریں گے، تحقیقات کریں گے، آپ کو پتا چلے گا کہ سارے مذہب کی بنیادی بات ہر خدا کی یکساں ہے۔ تقریر کرنے کا موقع نہیں ہے، میں نے آپ کو کہہ دوں صاف طور پہ خدا کا تصور بائبل میں کہا کہ نہیں، اس میں صاف طور پہ لکھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے۔ اس کے پہلے آپ آئیں گے اور اگر جانیں گے کہ یہود تورا میں کیا لکھا ہے، تو اس میں لکھا ہے تورا میں بک آف آئزایا چیپٹر نمبر 43 ورس نمبر 11، even I am God and without me there is no savior۔ میں خدا ہوں اور میرے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اور صاف طور پہ لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7 and 8، اور بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 3 and 5۔ For I, thy God, thy Lord is a jealous God۔ ان کی کتاب میں خدا اپنے بارے میں لکھتا ہے کہ میں جیلس گاڈ ہوں، اپنے ساتھ کسی دوسرے خدا کو برداشت نہیں کرتا۔ صرف یہی نہیں، خدا اپنے متعلق کہتا ہے آپ ایشور کی کوئی عکس نہیں بنائیں گے، کوئی مورتی نہیں بنائیں گے، چاہے وہ آسمان میں ہو یا زمین پہ ہو یا پانی کے نیچے ہو۔ آپ کوئی بھی عکس ایشور بھگوان خدا کا نہیں بنا سکتے۔ یہ صاف الفاظ میں لکھا ہے، کیونکہ میں خدا ہوں اور جلن رکھنے والا خدا۔ خدا کہتا ہے میں جیلس گاڈ ہوں۔ یہود کے حساب سے خدا ہے کہ خدا کا عکس نہیں ہے، عیسائیت کے حساب سے خدا ہے کہ خدا کا عکس نہیں ہے۔ آپ ہندو مذہب کی کتاب پڑھیں گے، سب سے اونچی کتاب ہے وید اور اپنشد، چھندوں کے اپنشد میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 2، بھگوان ایک ہے، دوسرا نہیں ہے۔ اور لکھا ہے سویتا سیتر اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 9، ناکس کسج جنیتا چدیپا، اس بھگوان کے کوئی والدین نہیں، نہ والد نہ والدہ، اور اس کے کوئی بچے نہیں۔ اور صاف طور پہ لکھا ہے سویتا سیتر اپنشد، اس بھگوان کی کوئی عکس نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں۔ اور ہندوازم کا برہم سوترا ہے بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے۔ تمام مذاہب کی پرانی بڑی کتابوں میں خدا کی ایک صفت یکساں ہے کہ خدا ایک ہے، اکیلا ہے، اپنے جیسا یا اپنے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کرتا۔
آپ کوئی بھی مسلمان سے پوچھیں گے خدا کا تصور کیا ہے اسلام میں، سب سے بہترین اور مختصر سا جواب وہ دے سکیں گا تو ہے سورہ اخلاص، سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ تحقیق کریں گے تو لگ بھگ یہ سارے معنی یکساں ہے، چاہے یہود کی کتابوں میں ہو یا چاہے بائبل میں ہو، کرسچن کی کتاب میں ہو، چاہے ہندوازم کی کتاب میں ہو یا چاہے قرآن میں ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ خدا خود کیوں نہیں آ کر بتا دیتا کہ میں سچا خدا ہوں؟ خدا کو آنے کی ضرورت ہی نہیں، خدا پیغمبر بھیجتے ہیں، ابھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دے چکے، اس کے جانے کے بعد مسلمان کا فرض ہے، ہر مسلمان کا، کیا وہ دائی بنے، وہ لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 10 میں، اے مسلمان تم ساری عالم میں سب سے بہترین امہ ہو، اللہ میں عہدہ دے رہے، آنر دے رہے، عزت دے رہے، جب بھی عزت دی جاتی ہے اس کے ساتھ ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب عزت دیتے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ہماری ذمہ داری کیا ہے، وہی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، تو ہر مسلمان کا فرض ہے کیا وہ لوگوں کو حق کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ بحیثیت مسلمان ایک اللہ کی طرف بلانا ہم سب مسلمانوں کا فرض ہے۔ آپ کہتے ہیں خدا کیوں نہیں، خدا کو آنے کی ضرورت ہی نہیں، اتنے لوگ شہادہ دیں گے کہ ذاکر نائک نے آپ کو دعوت دی، آخرت میں آپ کے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں ہے ابھی اللہ کو نہیں ماننے کا، اتنے لوگ شہادہ دیں گے کہ ذاکر نائک نے آپ کو صاف الفاظوں میں بتا دیا کہ خدا کا تصور ایک ہی ہے، یکساں ہے، کہ خدا ایک ہے اور اس خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس خدا کا کوئی عکس نہیں، آپ کو ابھی کوئی بہانہ نہیں بچنے کے لیے۔ اللہ کو آنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اللہ نے پیغمبر بھیجے، اللہ نے آخری کتاب بھیجی، اللہ نے کہا ہے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے نازل کیا ہے قرآن کو، ذکر اور صحیح حدیث کو، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات قرآن پاک کی صورت میں محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر یہ فرض قرار دیتا ہے کہ ہم دنیا کو سچے رب کی ایک اللہ کی پہچان کرائیں، جس کی ایک جامع تعریف سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص جس کا ترجمہ ہے کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ معبود برحق ہے جو بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ جس انسان کو سچے رب کی تلاش ہو اسے چاہیے کہ اپنے مذہب کی کتابوں کو خود پڑھیں اور دیکھیں کہ ان کتابوں میں خدا کا کیا تعارف کیا گیا ہے، اور پھر اس کو قرآن پاک سے میچ کریں اور دیکھیں کہ کیا واقعی یہ وہی رب ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو مفید لگے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کوئی سچے رب کا متلاشی اللہ تک پہنچ سکے۔